اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سیف القین، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ داخل ہوئے ابو سیف لوہار پہ، یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ ابو سیف کے گھر گئے جو کہ لوہار تھا، جس کا پیشہ کیا تھا، جس کا کام کاج کیا تھا کہ وہ لوہار تھا۔ وکان ذکرا لابراہیم، اور وہ آپ کے بیٹے ابراہیم کا کیا تھا؟ رضائی باب تھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کا کیا تھا؟ رضائی باب تھا، یعنی کہ آپ کا بیٹا آپ کے اپنے گھر میں تربیت نہیں پا رہا تھا، وہاں پہ دودھ نہیں پی رہا تھا، بلکہ اسے کسی اور فیملی کے حوالے کیا گیا تھا تاکہ وہ فیملی ابراہیم رضی اللہ عنہ کو کیا پلائے؟ دودھ پلائے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھیج دیا گیا تھا دودھ وغیرہ کے لیے، تو ایسے ہی آپ کا بیٹا جو ہے وہ ابو سیف جو ہے، ان کا نام کیا؟ برا بن اوس انصاری، ان کے گھر میں بھیج دیا گیا، اور ان کی جو بیوی تھی وہ ابراہیم کو دودھ پلا رہی تھی۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو پکڑا، فقبلہ، تو اسے کیا دیا؟ بوسہ دیا، وشمہ، اور آپ نے اس پہ اپنا ناک رکھا، یعنی کہ جیسے پیار و محبت سے کوئی بھی والد اپنے بچے کو پکڑتا ہے اور اسے سونگھتا ہے، اور اسے بچے سے آنے والی جو بو ہے، بدبو کی بات نہیں کر رہا، جو بھی بو آ رہی ہوتی ہے اس سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بوسہ بھی دیا ہے اور سونگا بھی ہے۔ ثم دخلنا علیہ بعد ذلك، یہ حدیث بیان کرنے والے راوی کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ثم دخلنا علیہ، پھر ہم اس کے پاس گئے، پھر ہم اس پہ داخل ہوئے، کس پہ؟ ابو سیف کے پاس ہم گئے، بعد ذلك، اس کے بعد، یعنی کہ دوسری بار کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ پہلے گئے تو بتایا گیا کہ آپ نے ابراہیم کو پکڑا، پیار کیا، اور دوبارہ گئے تو کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں پھر ہم اس کے پاس گئے، اس کے بعد وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ہم اس حال میں داخل ہوئے کہ ابراہیم اپنی جان دے رہے تھے، ابراہیم کی جان نکل رہی تھی، ابراہیم حالت نزع میں تھے، ابراہیم فوت ہونے کی حالت میں تھے۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کیا ہونے لگیں؟ بہنے لگیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ بیٹے کو دیکھا کہ بیٹے کی جان نکل رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف، تو آپ سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اور آپ بھی اللہ کے رسول، یعنی کہ لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مصیبت کے موقع پہ صبر نہیں کر پاتے، روتے ہیں، لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو آپ بھی وَأَنْتَ يَا رسول، اور آپ بھی اللہ کے رسول۔ فقال، تو آپ نے کہا یبن عوف، اے عوف کے بیٹے، اے عبد الرحمن بن عوف، انہا رحمتن، یہ جو تم میری حالت دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ ثم اتبعہا باخری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور کو پیچھے لگایا۔ کیا مطلب؟ پہلے آپ کے آنسو نکلے، اس کے بعد پھر کچھ اور آنسو آپ کے نکلے، کچھ اور آنسو بھی آپ نے نکالے۔ یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ ثم اتبعہا باخری، کہ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بات کی۔ پہلے آپ نے یہ بات کی نا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، بے شک یہ جو حالت تم میری دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے، کہ کوئی جزا فضا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور بات بھی کی،
ان کے پہلے یہ بات کی، اس کے بعد ایک اور بات کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان العین تدمع، بے شک آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. والقلب یحزن، اور دل کیا ہے؟ غمگین ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور ہم نہیں کہیں گے مگر وہ الفاظ جن سے ہمارا رب راضی ہو. یہ ہے طبیعت میں اعتدال، توازن، کہ ایک طرف آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، دل غمگین ہو، اور دوسری جانب آپ کنٹرول کریں اپنی زبان پہ، اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جو شریعت کے خلاف ہو، جس سے رب العالمین ناراض ہونے والے ہوں. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور یقیناً ہم اے ابراہیم تیری جدائی پہ غمگین ہیں. ہم تیری جدائی پہ کیا ہیں؟ غمگین ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کسی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل شخصیت تھے، تو آپ کا یہ نمونہ ہے جو آپ نے ابراہیم کی فوتگی پہ پیش کیا ہے. دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو فوتگی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، رخسار پیٹتے ہیں، گریبان پھاڑ ڈالتے ہیں. اور ایک اور جانب کیا ہے کہ کئی صوفیوں نے کیا حرکت کی، وہ اپنے بیٹے کی فوتگی پہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، خوشیاں منانے لگے، جی میں اللہ کے فیصلے پہ مکمل راضی ہوں. تو یہ بھی غلط، وہ بھی غلط. درست طریقہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بیٹے کے جانے پہ دل غمگین ہے، اللہ پہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک چیز موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے دل کیا ہے؟ غمگین ہے. اور آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، لیکن منہ سے، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس پہ رب العالمین ناراض ہو جائے. تو کتنے عظیم یہ الفاظ ہیں. اور جو اس طریقے پہ عمل کرے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، وہ درست طریقے پہ ہوگا. ورنہ کئی دل انتہائی سخت ہوتے ہیں اور کئی دل اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ کسی کے فوت ہونے پہ رو سکتے ہیں کہ نہیں رو سکتے؟ تو پتہ چلا کہ رو سکتے ہیں، لیکن یہ کون سا رونا ہے؟ آنکھوں سے. اگر زبان سے روئیں گے، آوازیں نکالیں گے اور مختلف الفاظ ادا کریں گے جو شکوہ پہ مشتمل ہوں گے، تو یہ درست نہیں ہوگا، اور اسی سے روکا گیا ہے.